اچھا دیکھو، ہمارا نا زندگی میں ہمارے کچھ تجربے اور مشاہدے ہمارے نصاب میں ہونے چاہیے، کاش کے ہو جائیں۔ ان میں سے ایک تجربہ اور مشاہدہ ہے، کبھی نہ کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جائیں، تھوڑا سا وقت گزاریں، آپ کو نا زندگی کی قدر و قیمت سمجھ آئے گی۔ جی آپ کو پتہ لگے گا ہیلتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کسی آئی سی یو میں جائیے، آپ کسی اسپیشل کیئر یونٹ میں جائیے، کو پتہ لگے گا ایک آپ سے زیادہ جوان، طاقتور، خوبصورت، حسین شخص پچھلے 8 ماہ سے کومے میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ لگے گا یہ ہوش و حواس، یہ زندگی کتنی بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے۔ کبھی وقت ملے نا تو کسی جیل میں چلے جائیے اور قیدیوں سے ملیے، آپ کو کوئی بے گناہ قیدی بھی ملے گا۔ اس بے گناہ قیدی سے پوچھیے اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کا خاندان، اس کے اپنے کب سے اس کی آزادی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو آزادی ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ کبھی کسی بھوکے کا انٹرویو لینا شروع کیجئے جو واقعی بھوک ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھوک ہوتی کیا ہے اور بھوک انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کو کبھی اپنے کپڑے جون سے وہ اچھے نہ لگ رہے ہوں تو اس سے ضرور ملیے جو کپڑوں کے بغیر کسی سڑک کے کنارے پہ پڑا ہوا ہے، آپ کو بستر اپنا نیند آرام نہ دے رہا ہو تو کسی لاہور کے فٹ پاتھ پہ چلے جائیے گا۔ فٹ پاتھ پہ جا کے ان لوگوں کو دیکھیے گا جن کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے اور وہ مجبوراً فٹ پاتھ پہ سونے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو جا کے ضرور ملیے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ کتنا سہک رہے ہیں ایک جپھی کے لیے، ایک چھوٹی سی پپی کے لیے، ایک اماں کی آواز کے لیے، ایک بابا کی آواز کے لیے، ایک پاپا کی آواز کے لیے کس قدر سہک رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو جا کے ملیے جن کے پاس ماں نہیں ہے، ان کے پاس حسرت ہے، ان کے کانوں میں آواز آئے کہ پتر روٹی کھا لے، آواز نہیں آتی۔ آپ ان کو جا کے ملیے جن کا باپ نہیں ہے، اور اس کے بعد باپ جب نہیں ہے اور آپ پھر قدر کرنی شروع کر دیجئے اگر باپ ہے۔ آپ ان لوگوں کو جا کے دیکھیے جو قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک ٹھنڈی مٹی کی قبر کو ترس کے دیکھ رہے ہیں، کاش یہ زندہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں جو زندگی میں ہے آج سے ہم کیوں نہ اس کی قدر کرنی شروع کر دیں۔ جو لوگ ہیں ان کی قدر کریں، جو مومنٹس ہیں ان کی قدر کریں، جو عید شب راتیں ہیں ان کی قدر کریں، جو اولاد ہے اس کی قدر کریں، وہ جو بیوی ہے خدا کے بندو اس کی قدر کرو، جو خاوند ہے اس کی قدر کرو، جو گھر کے ملازم ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ آپ سے وابستہ ہیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، ان کی قدر کریں۔ وہ جو اللہ نے منہ میں روٹی جاتی ہے ہضم ہو جاتی ہے اس کی قدر کریں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو نگل نہیں سکتے، ان کو فوڈ کی نالی لگی ہوئی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بچے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ بیچارے والدین مرتے ہیں روز جب اس کو گرتا دیکھتے ہیں، چوٹوں سے بھرا ہوا، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اپنا لاڈلا ہے لیکن اسے چوٹیں لگتی رہتی ہیں کیونکہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ حضور والا جب آپ دنیا میں ان جگہوں کو وزٹ کریں گے نا، آپ کو آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوا شخص جو ان سے کسی ریٹارڈ فاؤنٹین ہاؤس میں جا کے ملے گا، آپ کو پتہ لگے گا یار کتنی زندگی بدترین ہے کئی لوگوں کے لیے۔ اور کنکلوڈ کروں گا آپ ہی کے سوال کو، سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، میں نے گلہ کیا اے رب تیرا بندہ ہوں، گلہ ہے میرا، پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ آگے گیا ایک شخص ملا، اس کے پاؤں نہیں تھے، میں نے سجدے میں سر رکھا، شکر ادا کیا اور ایک تاریخی جملہ کہہ دیا۔ وہ جملہ کیا تھا سعدی شیرازی کا؟ وہ مقام جو شکر کا مقام ہوتا ہے ہم اسے اس میں گلہ کر کے اس مقام کو گوا دیتے ہیں۔ گلے کے مقام پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا پتا ہم سے بھی کوئی بدترین حالت میں ہو۔ وہ لوگ جو اپنے ارد گرد چھوٹے چھوٹے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کے مسئلے مجبوریوں کو دیکھتے رہتے ہیں، کبھی سوچئے گا آپ کے گھر کی کام والی 2500 میں 3000 میں گزارا کیسے کرتی ہے؟ کبھی سوچئے گا جس کا بچہ سکول نہیں پڑھ سکتا وہ کیسے پڑھتا ہوگا؟ آج رات کا کھانا آپ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھائیں گے تو ذرا سوچئے گا کہ یہ نعمت جو آپ کے سامنے پڑی ہے کتنوں کو نصیب بھی نہیں ہوتی۔ وہ بل جون سا ہے وہ ممکن ہے کسی کی پوری تنخواہ ہو۔ تو جب آپ یہ تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا ہے اور وہ ہوتا ہے شکر میرے اللہ۔ شکر اللہ۔ شاہ جی یہاں پہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی کہ جو انسان بھوکا ہے اس سے پوچھئے کہ وہ روٹی کی قدر کیا ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت سی بات یاد آ رہی ہے، میرا بہت دل کر ہے اس کو کوٹ کرنے کا۔ ایک امیر کا بچہ اور ایک غریب کا بچہ چاند دیکھ رہے تھے، تو امیر کا جو بچہ تھا اس نے کہا کہ یہ چاند کتنا پیارا اور کتنا گول ہے، جس پر غریب کے بچے نے کہا کہ بالکل روٹی کی طرح، کہ اس کو روٹی اتنی عزیز لگی کہ بالکل روٹی کی طرح یہ گول ہے۔ اور شاید یہی چیزیں ہیں شاہ جی، یہ ہمارا المیہ ہے۔ آپ نے بات کی والدین کی بھی، آپ نے بات کی ان نعمتوں کی،
اور کئی دفعہ تو وہ نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے اور وہ چھن جاتی ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ وہ جو آپ کی بہت پیاری چیز, آپ کی جسمانی نعمت, آپ کے اپنوں کی نعمت, وہ آپ سے چھن جاتی ہے. شاہ جی یہ کیا چیز ہے کہ ہمیں کتنا اس چیز پر جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ جو شکر ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں اور ہم اس پر صبر نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھو ہماری زندگی میں نا بشرا ایک بڑا المیہ ہے. ہماری پوری زندگی ایک پرسیپشن پہ چلتی ہے. وہ پرسیپشن غلط ہے کہ کچھ کمی ہے. کمی کہیں نہیں ہوتی, سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, سب کچھ مکمل ہوتا ہے. یہ جو ادھورے پن کا احساس ہے نا, یہ ہمارا عذاب بن جاتا ہے. اللہ اس ادھورے پن کے عذاب سے بچائے. جو ہے اسے قبول کرو, جو نہیں ہے اس کا گلہ نہ کرو, جو نہیں ہے اس کے لیے دعا کر لو, اس کے لیے اللہ سے خیر مانگ لو, جو ہے اس کو ایز اٹ از قبول کر کے آگے چل پڑو. وہ کیا خوبصورت حدیث قدسی ہے کہ جب تم وہ مان جاتے ہو جو اللہ چاہتا ہے تو تمہیں پھر وہ بھی مل جاتا ہے جو تمہاری خواہش ہوتی ہے. لیکن جب تم اپنی ضد پہ اڑ جاتے ہو کہ مجھے چاہیے, اللہ ہماری دعاؤں کو ضد بننے سے بچائے. جب وہ ضد بن جاتی ہیں تو پھر رکاوٹ آ جاتی ہے. اب یہ رکاوٹ جو سی ہے نا, یہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر کی شکل بھی اختیار کرتی ہے. ہماری زندگی میں بڑے لوگ ایسے ہیں جن کی بظاہر کامیابیاں قابل دید ہیں. آپ نے ایسے کئی تھیسس پڑھے ہوں گے, دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگوں نے خودکشی کر لی ہے, اپنا فنا کر لیا ہے, مٹا دیا ہے. ایک بڑا شاندار ایک ناول ہے جو ہمیں لٹریچر میں کورس میں پڑھایا جاتا ہے, اولڈ مین اینڈ دی سی. ٹھیک ہے جی, ارنسٹ ہیمنگ وے کا یہ ہے. ہیمنگ وے جون سا کوئی نہیں جانتا شاید کہ ہیمنگ وے اس نے اپنے آخری ایام میں وہ اتنا نا امید ہو گیا تھا. یہ وہی ہیمنگ وے ہے جس کے ناول کا جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ انسان مر سکتا ہے, ہار نہیں مان سکتا. اتنا موٹیویشنل جملہ لکھنے والا, مر سکتا ہے مگر ہار نہیں مان سکتا. لیکن وہی بندہ اتنا نا امید ہو گیا, اتنا ڈپریس ہو گیا اور اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ اس نے کارتوس ڈالے بندوق میں اور اپنی کھوپڑی کو اڑا لیا. یعنی وہ بھی ڈپریشن کی اس حد تک چلا گیا. میرا سوال یہ کہ بڑے لوگوں کو کامیاب ہونے کے باوجود بھی اتنی بڑی ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بشرا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں شکر نہیں ہوتا. جو انہوں نے حاصل کر لیا ہوا تھا وہ اس پر شکر نہیں کرتا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. ایک دفعہ میں پروگرام کر رہا تھا, ایک پروگرام تھا اور ایک معروف میڈیا پرسن میرے ساتھ تھے. فیمیل میل میں اس وقت کوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک پریویسی, لیکن ایک واقعہ بڑا مزے کا. تو بریک میں انہوں نے مجھے کہا جی میرا تو گزارا بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا, مطلب بڑی مجھے ہمدردی محسوس ہوئی کہ ان کا گزارا نہیں ہوتا. تو میں نے اگلی بریک میں ان سے پوچھا کہ آپ کی سیلری کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 14 لاکھ روپیہ. تو میں نے کہا 14 لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہوتا. 14 لاکھ روپے؟ جی, یعنی گزارا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ناشکری ہو تو 14 لاکھ میں بھی نہیں ہوتا. شکر گزاری اپنی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ شکر گزاری کی. یہ بھی اگلا سوال میرا. آپ جب شکر گزار ہوتے ہیں تو پھر تھوڑے میں بہتا ہو جاتا ہے. پھر تو بڑا آپ مزہ انجوائے کرتے ہیں لائف کو کہ آپ کی تھوڑی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ ناشکرے ہوتے ہیں تو ناشکرا پن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ملا ہوا ہے, آپ کو لوگ ملیں گے رشتوں کا گلہ کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رشتوں میں سکون ختم ہو جاتا ہے. آپ کو لوگ ملتے ہیں, وہ جی ہمارے پاس اتنا ہے نہیں. اچھا جو ہے نا اس کی افیکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے. آپ کو لوگ ملتے ہیں جی میرا ہونے دا کی فائدہ ہویا, وہ جو ہونا ہے نا وہ افیکٹیو نہیں رہتا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں شکر گزار رکھے. یہ شکر گزاری اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. اور شاہ جی اگر یہ نہیں ہے تو بھی یقیناً یہ پھر ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دن میں کتنا شکر ادا کرتے ہیں. شاہ جی یہی سے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی کہ اگر کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو اس میں شکر گزاری تو بہت دور لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بس صبر کر رہے ہیں. ہمیں یہاں پہ صبر کرنا چاہیے. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے. دیکھو میری بات سنو, صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھو, چھوٹی سی مثال سے جوڑوں گا. رمضان میں آپ صبر کرتے ہیں نا, صبر کا مطلب یہ ہے کہ پانی میرے پاس ہے, پی سکتا ہوں لیکن پی نہیں رہا, صبر کر رہا ہوں. یعنی آپ چاہیں تو کیا سے کیا کر دیں, لیکن آپ قبول کر لیں تو یہ کہلاتا ہے صبر. اب ہوتا یہ کہ لوگوں کی زندگی میں صبر نہیں ہوتا. صبر جب نہیں ہوتا تو بے صبری آ جاتی ہے. یہی بے صبری جلد بازی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہی جلد بازی خبط کا شکار کر دیتی ہے. اور خبط کا انسان جو شکار ہوتا ہے اس کی زندگی میں پھر مزہ, سکون, آرام نہیں رہتا. بالکل. اور شاہ جی اسی پہ اگر ہم روشنی ڈالیں شکر گزاری کے حوالے سے, اور وہ چیزیں جو ہمیں اپنی
فردر اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو وہ صبر بن جاتا ہے, اور صبر ہمیں زیادہ لگتا ہے کہ ہم زیادہ صبر کر رہے ہیں. دیکھو بشرا, اس کا ایک پیراڈائم ہم مس کر رہے ہیں, وہ تھا اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ کیا ہے, جی گریٹیٹیوڈ کا. جی جی میں اپنے سننے والوں کو کوٹ کرنا چاہوں گا, دیکھیں اس پہ بڑا کام ہو چکا ہے. یعنی ہم تو اس کو صرف مذہبی اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں, آج سائیکالوجی اس پہ بڑا کام کر چکی ہے. رونڈا بارن ایک بڑی اچھی ریسرچر ہے, اس کی کتابیں 2006 سے آئیں, ایک ڈاکومنٹری مووی بنی, اور اس ڈاکومنٹری مووی کا نام دی سیکرٹ ہے. آپ اگر اسے پہلے سرچ, شاہ جی کتاب آئی یا کہ وہ پھر پہلے مووی پہلے آئی تھی, پہلے مووی بنی پھر اس پہ کتاب آئی, وہ کتاب اتنی آئی اس مشہور پہ. ہوئی. اور دی سیکرٹ جون سی ہے, یہ ہر سرچ انجن پہ پڑی ہوئی ہے, ٹورنٹ پہ اور ساتھ یوٹیوب ہر جگہ پہ موجود ہے. اس مووی کا کمال یہ کہ بہت سی دنیا کے سوچنے والوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا اس مووی نے. اس مووی کا ایک ورژن اور آیا کتاب دی سیکرٹ کے نام سے, پھر دی پاور کے نام سے, پھر تیسری کتاب آئی دی میجک کے نام سے. یہ جو تیسری کتاب تھی رونڈا بائرن کی دی میجک کے نام سے, مجھے یہ ذاتی طور پہ کتاب بہت اچھی لگی, اور یہ اتنی اچھی لگی, یہ دی میجک یعنی جادو, وہ یہ ہے شکر گزاری کا جادو. تو ہم نے کیا کیا کہ اس کتاب کو ترجمہ کروایا, اور لاہور میں ایک معروف دارالشعور پبلشر سے ایک کتاب چھپی ہوئی ہے گریٹیٹیوڈ کے نام سے, شکر گزاری کا جادو. یہ کتاب بتاتی گزاری کا جادو, یہ ترجمہ کیا یہ گیا ہے ترجمہ دی کیا سیکرٹ گیا, بک کا, اور اس میں پریفیس میں نے لکھا ہوا اس کتاب کا. یہ کتاب بتاتی ہے کہ کس طرح گریٹیٹیوڈ آپ کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے. اور شکر گزاری کا سائیکولوجیکل اس نے جو اسپیکٹ بتایا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو شکر گزار ہوتے ہیں, کائنات کا نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ کائنات کے سسٹم سے ان کو فائدے زیادہ ملنے لگ پڑتے ہیں. کائنات کے سسٹم سے ان کو فائدے جو ہیں وہ زیادہ ملنے لگ جاتے ہیں. شاہ جی اگر ہم انسان کی ہی بات کریں تو وہ یقیناً جو ہے وہ ناشکرا ہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ آگے سے آگے چاہنے کی جو خواہش ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. دیکھو میری بات سنو, آگے بڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آگے بڑھنے کے ساتھ شکر گزاری بڑی ضروری ہے. شکر گزاری کرتی کیا ہے؟ شکر گزاری ایک ورڈ ہے سائیکالوجی میں, انر بلاکس. انر بلاکس ایک فزیکل بلاکس ہوتے ہیں, ہاں فزیکل بلاک ہوتے ہیں میرے سامنے ہے, ہاں نظر آنے والے ظاہری طور پہ. انر بلاک ہے کہ وہ بلاک آپ کے اندر لگا ہوا ہے. جس کے پاس گریٹیٹیوڈ نہیں نہ ہوتا اس کے اندر بلاک لگ جاتے ہیں, اس کے اپنے اندر جو ان سے نا رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو آپ کے جب انر بلاکس ہٹ جاتے ہیں آپ کی زندگی میں فلو آ جاتا ہے, پھر آپ وہ چیز جو پسند نہیں ہے اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں.